اردو کور کے معزز دوستوں، کیا آپ نے کبھی کاف کے پہاڑ کے بارے میں سنا ہے؟ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں چاند، سورج اور ستاروں کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پہاڑ جنات کی دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑ سمندر کی گہرائیوں کے نیچے ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ تو اس پہاڑ کو قرآن میں موجود سورہ کاف سے بھی جوڑتے ہیں۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہے کہاں، اور کیا واقعی وہاں مافوق الفطرت مخلوقات موجود ہیں؟ پیارے دوستو، کاف کو کوہ کاف یا جبل کاف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ عربی اور ایرانی ثقافتوں میں ایک پراسرار پہاڑی ہے اور اسے زمین کا بالکل آخری کنارہ سمجھا جاتا ہے، جہاں تک کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا۔ مشرق وسطیٰ کی افسانوی داستانوں کے مطابق اس جگہ ایک عجیب الخلقت پرندہ موجود ہے جو جسامت میں اتنا بڑا ہے کہ ایک پورے ہاتھی کو اپنے پنجوں میں اٹھا سکتا ہے۔ شیعہ فقہ کے مطابق ان کا امام جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا اسی کاف پہاڑ میں کہیں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پہاڑ کسی کو نظر نہیں آتا۔ جبکہ مشہور تاریخ دان الطبری کے مطابق اللہ نے کاف پہاڑ کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے دامن میں ایسے ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ سورج ہے، نہ چاند اور نہ ستارے، اور یہ پہاڑ انتہائی شوخ نیلے رنگ کا ہے، جس کی وجہ سے آسمان ہمیں نیلا نظر آتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ دراصل اسی پہاڑ کا عکس کردہ رنگ ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو آسمان کا رنگ بھی نیلا نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ رابرٹ لیبلنگ کی مشہور کتاب لیجنڈ آف دی فائر اسپرٹس کے ایک باب میں وہ الطبری کا بیان کردہ ایک واقعہ ذکر کرتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک دلچسپ گفتگو کا احوال موجود ہے۔ اس گفتگو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پراسرار شہروں اور ان کا کاف پہاڑ سے تعلق بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شہر جابلکا ہے جو مشرق میں ہے، اور دوسرا شہر جابلسا ہے جو مغرب میں ہے، اور یہ دونوں شہر زمرد سے بنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں شہر ہماری دنیا میں موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہر مکمل تاریکی میں ہیں اور یہ کاف پہاڑ سے ملے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شہر کی نگرانی کے لیے ایک قلعہ ہے، اور اس قلعے میں 1000 آدمی وہاں نگرانی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ان دونوں شہروں میں موجود لوگ نہ حضرت آدم کو جانتے ہیں اور نہ ابلیس کو، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کر رکھے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تو کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی فرما برداری میں وہ بالکل فرشتوں کی طرح ہیں۔ ان شہروں میں سب مرد ہیں اور وہاں کوئی عورت یا بچہ نہیں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات ان شہر کے لوگوں سے ہوئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے مسلسل اندھیرے میں چلنا پڑتا ہے۔ لیکن قوم عاد سے 3 لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہاں تک پہنچ گئے تھے، اور پھر حضرت ذوالقرنین نے بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کی، لیکن وہ آدھے راستے سے ہی واپس لوٹ آئے۔ ناظرین، اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کاف پہاڑ میں جنات کی بادشاہت ہے، جس کا ذکر 16ویں صدی میں گزری مشہور اسلامی تنظیم اخوان الصفا کی تحریروں میں بھی ملتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات کاف پہاڑ کی طرف سفر پر گئے اور وہاں موجود جنات کو اسلام کی دعوت دی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق کی فکر مت کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس سے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔
یہ مخلوقات اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، کوہ کاف کی داستانیں صرف عجیب و غریب مخلوقات اور پراسرار مقامات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس پہاڑ کے ساتھ کئی اور دلچسپ روایات بھی جڑی ہیں جو اس کی اہمیت اور دلکشی میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے اندر کئی خفیہ دروازے اور راستے ہیں جو دنیا کے دوسرے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جن کا ذکر عام انسانی علم میں نہیں ملتا۔ ایک قدیم روایت کے مطابق کوہ کاف کی پہاڑیوں کے نیچے زیر زمین خزانے چھپے ہوئے ہیں جن کی حفاظت جنات کی فوجیں کرتی ہیں۔ یہ خزانے سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان تک رسائی صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو جادوئی یا روحانی طاقتوں کے حامل ہیں۔ ایک اور مشہور داستان کوہ کاف کے ساتھ جڑے ہوئے پراسرار جادوگروں کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے ایک حصے میں ایسے جادوگر بستے ہیں جو اپنی طاقتوں کی مدد سے دنیا کے مختلف مقامات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان جادوگروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صدیوں سے زندہ ہیں اور اپنی شکلیں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں دنیا کے پوشیدہ علوم کا ذکر ہے، اور ان علوم تک رسائی صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ان جادوگروں کے ساتھ رابطہ قائم کر سکے۔ یہ جادوگر پہاڑ کے اندر موجود ایک خفیہ شہر میں رہتے ہیں جسے عام آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور وہاں کے قوانین اور زندگی کی صورتیں دنیاوی حقائق سے بالکل مختلف ہیں۔ مزید کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے اطراف میں وہ جگہیں بھی ہیں جہاں زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ نہایت کم ہو جاتا ہے، یعنی وہاں سے دعائیں فوری طور پر آسمان تک پہنچتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض روحانی بزرگ اور ولی اللہ اپنی عبادات کے لیے کوہ کاف کے نزدیک جا کر خلوت میں وقت گزارتے تھے تاکہ ان کی دعائیں جلد قبول ہوں اور وہ روحانی کمالات حاصل کر سکیں۔ ایک اور دلچسپ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے آس پاس جادوئی پرندے پائے جاتے ہیں جو انسانوں کی زبان میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ پرندے ان لوگوں کو ملتے ہیں جو دل سے پاک اور نیک نیت ہوں۔ ان پرندوں کے ذریعے ماضی کے کئی صوفیاء اور ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے اور وہ انہیں روحانی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ پرندے ہمیشہ اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اور صرف اس وقت کسی انسان کے سامنے آتے ہیں جب وہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہو۔ ناظرین، کوہ کاف کی ایک اور دلچسپ روایت یہ ہے کہ یہاں جنات کی ایک خفیہ قوم بستی ہے جسے عام دنیا کے جنات سے بالکل مختلف سمجھا جاتا ہے۔ یہ جنات نہایت دیندار اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور وہ ان کی خدمت میں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جنات کوہ کاف کی طرف چلے گئے اور وہاں ایک خفیہ زندگی بسر کرنے لگے۔ ان جنات کا انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور یہ دنیاوی معاملات میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن بعض روحانی علماء کا ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے قرب کی انتہا کو پہنچ جائے تو وہ ان جنات سے ملاقات کر سکتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔